پچھلے دنوں امریکی کانگریس کے کچھ ارکان کا وفد پاکستان آیا تھا اور اس وفد نے بہت سی سیاسی ملاقاتیں کیں اور اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق صاحب جو ہیں انہوں نے اس ملاقات کے بعد ایک سٹیٹمنٹ بھی دیا تھا. کیا تھا ذرا سنیں. سے ملاقات ہوئی امریکن وفد کی، انہوں نے بانی چیئرمین سے ملاقات کا کوئی مطالبہ کیا؟ بانی چیئرمین کا انہوں نے ذکر بھی نہیں کیا. ان تینوں نے کہا کہ ہمارا پاکستان کی انٹرنل پالیٹکس سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ کیٹیگورکلی کہا. اچھا، اب انہوں نے ایاز صادق صاحب کو تو یہ کہا کہ ہمارا پاکستان کی پالیٹکس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن اس وفد کے جو سربراہ تھے جیک برگ مین، انہوں نے یعنی 22 اپریل، آج 22 اپریل ہے، تو انہوں نے آج صبح ایک ٹویٹ کیا ہے. وہ کہہ رہے ہیں جی آفٹر مائی پاکستان وزٹ انگیجنگ ود لیڈرز اینڈ کمیونٹیز دیئر اینڈ ان دی یو ایس آئی ری افرم مائی کال فار عمران خان's release. A strong US-Pakistan partnership thrives on shared values, democracy, human rights and economic prosperity. Let's work together for freedom and stability. Free عمران خان. تو رانا ثناء اللہ صاحب، آپ اس پہ کیا کہیں گے کہ یہاں پر تو یقیناً اگر ایاز صادق صاحب کہہ رہے ہیں تو انہوں نے عمران خان کا ذکر نہیں کیا ہوگا، واپس جا کے وہ کہہ رہے ہیں جی فری عمران خان. اس پہ کوئی تبصرہ کریں گے آپ؟ تو یہ منافقت ہے. یہاں پہ وہ جہاں جہاں بھی گئے ہیں ہر جگہ پہ ان کو میڈیا اویلیبل تھا. اگر وہ بات انہوں نے یہاں پہ کی ہے یا کرنا چاہتے تھے تو یہاں پہ وہ بات کرتے. تو جس یعنی جگہ پہ بات کرنی ہو وہاں پہ جو ماحول ہو اس سے لگتی اور ملتی جلتی بات کرنا جو ہے یہ تو پھر کوئی اچھا رویہ نہیں ہے. اگر انہوں نے وہاں پہ جا کے بات کی ہے اور یہاں پہ اگر وہ کرتے تو پھر تو چلیں اس بات کو جو ہے وہ کسی نہ کسی انداز سے جو ہے وہ آنسر کیا جا سکتا تھا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس قسم کی کسی بھی بات یا کوشش کا جو ہے اس کی حوصلہ افزائی بالکل نہیں ہونے چاہیے. پاکستان اپنے معاملات میں خود مختار ہے، انڈیپینڈنٹ ہے. ہم نے ان معاملات کو اپنے انداز سے اور اپنے قانون اور آئین کے مطابق حل کرنا ہے. اچھا شرجیل میمن صاحب، ذرا آخر میں یہ ذرا تھوڑا سا تبصرہ فرما دیں کہ یہ جو جے یو آئی اور جماعت اسلامی اور دیگر دینی جماعتوں کا اتحاد ہوا ہے، بظاہر تو فلسطین کے مسئلے پہ ہے، آپ کو اس پہ کوئی پرابلم تو نظر نہیں آتی کہ کل کو یہ ساری جماعتیں اکٹھی ہو کے تو کراچی میں اور لاہور میں بھی بڑے بڑے جلسے کر سکتی ہیں اور بعد میں پھر یہ متحدہ مجلس عمل کی طرح ایک نیا سیاسی اور انتخابی اتحاد بھی بن سکتا ہے؟ لیکن میر صاحب، سب کو حق ہے آپس میں الائنس کرنے کا بھی حق ہے، جلسے جلوسوں کا بھی حق ہے. ہم لوگ کسی کے جلسے جلوسوں پہ اعتراض نہیں کر رہے، ہم کسی کے بھی الائنسز پہ اعتراض نہیں کر رہے. یہ سب کی ڈیموکریٹک رائٹ ہے. ہم سے بھی ایک بات کریں گے، جس نے بھی جو کرنا ہے ٹھیک ہے. آپ نے اب حکومت کو بتائیں کہ آپ بھی کچھ کرنے جا رہے ہیں. اگر پہلے تو آپ سڑکوں کو اوائڈ کریں، سڑکوں پہ نہ کریں. اگر کوئی سڑک پہ کر رہے ہیں تو 2-3 گھنٹے کے لیے جو سڑک آپ نے روکنی ہے وہ گورنمنٹ سے پرمیشن لے لیں، ان کو اطلاع کر کے کریں. ہمیں کوئی اعتراض نہیں. جانے پہلے آپ نے وہ بات کی ایاز صادق صاحب کی، میرے خیال سے ایاز صادق صاحب ایک ہمارے اسپیکر ہیں، ایک اچھے آدمی. ہمیں ان کی بات پہ زیادہ اعتماد کرنا چاہیے بنسبت کسی ایسے بندے کی جس کا یہاں سے تعلق ہی نہ ہو. چلیں، یہ تو آپ نے بات ہی ختم کر دی. تو کامران مرزا صاحب، آخر میں یہ بتا دیں کہ کیا کوئی امکان نظر آتا ہے آپ کو یہ جو دینی جماعتوں کا اتحاد ہے یہ بعد میں ایک سیاسی اور انتخابی اتحاد بھی بن سکتا ہے، MMA2؟ ہر چیز پالیٹکس میں ممکن ہوا کرتی ہے، مگر فی الوقت اس کے سامنے فلسطین اور غزہ کا معاملہ ہے اور غزہ کے معاملے کو لے کے چلیں گے. اتحاد کوئی اتنے کامیاب نہیں رہے میرا خیال ہے اس ملک کی پالیٹکس میں انتخاب کے حوالے سے. اس میں گلے شکوے زیادہ بڑھ جاتے ہیں کہ اور پھر کھینچا تانی زیادہ ہوتی ہے. تو میرا خیال ہے انتخاب جو ہم اپنا اپنا لڑیں اور باقی ایشوز جہاں پہ کامن باتیں ہیں ان کو ہم یہاں پہ بھی آپ کی پالیسی وہی ہے کہ ایشو ٹو ایشو ہم ایک دوسرے سے تعاون کریں، ساتھ چلیں گے. تو معاملہ تو پھر کلیئر ہوگا نا کہ آپ کی گفتگو سے یہ اندازہ لگ رہا ہے کہ JUIF اور PTI کے درمیان کوئی سیاسی اتحاد تو نہیں بن رہا. نہیں، وہ تو ہم بالکل کہہ رہے ہیں کہ فی الوقت کوئی ایسی جو ہے نا وہ ایسی بات نہیں ہے اور ہم ان سے معذرت کر رہے ہیں کہ معذرت کر دی یا مولانا نے کر دی ہوگی یا آپ کی معذرت تو چلی گئی، میری معذرت تو چلی گئی نا، پبلک میں چلی گئی. چلے تو جی معذرت کر دی ہے جی. بہت بہت شکریہ کامران مرزا صاحب، جناب شرجیل انعام میمن صاحب، رانا ثناء اللہ صاحب. تو پروگرام کے سینیٹر کامران مرزا صاحب نے PTI سے معذرت کر لیا کہ ہم آپ کے ساتھ ایشو ٹو ایشو تو تعاون کے لیے تیار ہیں لیکن آپ کے ساتھ سیاسی اتحاد قائم نہیں کر سکتے.